سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو دوست بنایا؟ دیکھیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خود موجود ہے، معتبر کتابوں میں ہے، مدارج النبوت میں بھی نقل کیا گیا، دیگر سیرتی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو تمہیں دوست بناتا۔ اچھا، اگر بناتا تو اچھا، تمہارے صاحب کا دوست تو فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا، یعنی یہ وہ آخری درجہ کہ وہ جو راز اور نیاز ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی میرا ہے، وہ اس کے آپ بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھیں حالانکہ وہ قریبی ساتھی ہیں، مصاحب ہیں، انہیں دوست نہیں کہیں گے، کیونکہ خود نبی کریم نے انکار فرمایا کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ تعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنا گہرا ہے وہ کسی سے شاید انسان سے نہیں ہوگا نبی کریم، اور یہ فرمان اس کا اشارہ بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی معانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ آپ یقیناً آپ سے میرا تعلق ضرور ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ میں وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا، اس لحاظ سے آپ میرے دوست نہیں، میرا دوست تو فقط اللہ تعالیٰ۔ میری بھی دلچسپی ہے مفتی صاحب اس چیز میں، ناظرین کی بھی بہت سو کی اس میں دلچسپی ہوگی۔ صحابہ کرام میں آپس میں بڑی محبت اور مودت کا تعلق تھا، اور ہم اس کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ کچھ جان سکتے ہیں کہ کن کن صحابہ کی زیادہ دوستی تھی آپس میں؟ دیکھیں وہ اصل میں ان کا اپنا ایک طرز زندگی تھا، ہم اسے موجودہ طرز زندگی پر قیاس تو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ وہ بڑے لیمیٹڈ گفتگو کرنے والے لوگ تھے، بہت ہی مختصر بات، اور وہ راز کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے۔ ایسا نہیں کہ بیٹھ گئے اور یار سناؤ کیا ہے، ایسے بھی تھے کچھ گپ مارنے بیٹھ گئے، ایسے بھی تھے کہ جو گفتگو کرتے تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے، بعض صحابہ سے فرمایا کہ آپ روڈ کے کنارے نہ بیٹھا کریں، اصلی رسول اللہ اس کے بغیر تو ہم نہیں رہ سکتے، ہماری مجالس ہوتی ہیں، ہم تشریف فرما، ہم بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر راستے کا حق بھی ادا کیا کرو۔ عرض کی وہ کیا ہے؟ فرمایا نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے روکا کرو، یعنی یہ چیز سب نے جاری رکھو۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ محافل قائم ہوتی تھی، بیٹھتے تھے، لیکن اس طرح کی مثالیں کہ بہت زیادہ راز ظاہر کرنا، بہت ہی کلوز ہو جانا، اس میں وہ اکابر صحابہ کرام بڑی احتیاط کرتے تھے، وہ خلوت کو زیادہ محبوب رکھتے تھے، لوگوں کے درمیان رہنے کو کم محبوب رکھتے تھے، اور اتنی کلوزنس نہیں ہوتی تھی۔ ایک روایت لکھی ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہ ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو دوست کا حق کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ فرمایا دوست کا حق یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے مال پر مجھ سے زیادہ اپنا حق نہ سمجھو، یعنی جتنا تمہارا ہے میرا بھی اتنا حق ہے۔ کہنے لگا یہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں، تو فرمایا دوستی تمہارا کام نہیں ہے، تم جاؤ۔ تو اس طریقے سے بہت ہی ثابت ہوتا ہے کہ بہت ہی کلوز رہا کرتے تھے، باقی محبت، مودت اور ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت، یہ سب چیزیں ان کے اندر جاری۔ اچھا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ وہ ایک منبع نور کے بہت زیادہ قریب لوگ تھے اور براہ راست فیض یافتہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس لیے ان کا معیار ہر شعبہ زندگی میں بہت بلند تھا، تو دوستی کا معیار بھی بہت بلند رہا ہوگا، اس لیے وہ بہت کم دوست بناتے تھے۔ یہ بھی ایسا بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بھی کوئی صورت ہوگی۔ ایک کالر پہلے شامل کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ حضور میں سعودیہ سے بول رہا ہوں، منصف خان نام ہے میرا۔ جی منصف صاحب، میرے سوال ہے ایک دو، میں مفتی صاحب سے جاننا چاہتا ہوں۔ جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ مسجد میں داخلے کے وقت اسلام کا حکم حدیث میں ملتا ہے یا نہیں؟ مثلا کچھ آدمی پڑھ رہے ہیں آگے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو ان کو سلام دینا چاہیے یا نہیں؟ یہ کہیں ملتا ہے یا نہیں؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ کیا اسلام نے بہو کو اپنے سسرال کی خدمت کا ڈائریکٹ پابند کیا ہے؟ اور اگر کوئی بہو اپنے سسرال کی خدمت کسی وجہ سے نہیں کر سکتی تو کیا اس کے لیے کوئی وعید یا عتاب ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اور سوال ہے؟ کوئی آدمی جھوٹی قسم قرآن کی کھا لے تو وہ اس پر شرمندہ ہو تو کفارہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ جی ہم جکوال سے بات کر رہے ہیں۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پوچھنا تھا کہ اگر ماں زبردستی طلاق کروائے تو کیا یہ طلاق ہو جاتی ہے؟ اچھا، اور یہ بھی پوچھنا تھا کہ اگر بچہ پیدا ہونے والا ہو تب بھی طلاق ہو جاتی ہے یا کہ نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ مفتی صاحب جو میں سوال کر رہا تھا، اس وجہ سے کیا دوست بہت کم تھے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حیات طیبہ ان کے سامنے تھی کہ آپ ضرورت کے تحت کلام فرماتے تھے، ضرورت کے تحت آپ صحبت رکھتے تھے، ورنہ اپنے خلوت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور یا احکام سکھا رہے ہیں،
اور پھر نبی کریم نے اس پریکٹیکل کے ساتھ ساتھ تھیوری بھی اس قسم کی دی. آپ نے فرمایا دنیا میں بالکل ایسے رہو جیسے راہ چلتا ہوا مسافر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ سرکار نے روایت میں آتا ہے پیچھے سے آگے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا ہے عبداللہ اس دنیا میں بالکل ایسے رہو جیسے راہ چلتا مسافر کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ اسٹے کرتا ہے, تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے اور پھر وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو ان کے پیش نظر وہ آخرت تھی. خصوصاً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارکہ ہوا تو حقیقتاً انہیں اتنی زیادہ محبت تھی کہ ان کی دنیا اچاٹ ہو گئی جس کو کہتے ہیں, اور ان کے بس تمنا یہ تھی کہ اب یہ جو زندگی کا دروازہ ہے یہ کھل جائے, موت ہمارے قریب آ جائے, دروازہ زندگی پہ دستک ہو جائے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اعتبار سے باقاعدہ صحبت میں حاضر ہو جائیں. تو وہ آخرت کی طرف بہت زیادہ فکر مند ہوا ہر لمحہ تیار رہنے والے لوگ, ہر لمحہ تیار. تو اس لیے ان کے ہاں اس قسم کے جو اکابر صحابہ کرام اس طرح کی بیٹھکوں کے واقعات نہیں ملتے ہیں کہ بیٹھ گئے باتیں کر رہے ہیں. ہاں ملاقات ہے, حدیثیں سن رہے ہیں ایک دوسرے سے, کوئی غلط فہمی ہے اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے, بس وہ لمیٹڈ گفتگو ہے, اس طریقے سے معاملات ہوتے تھے. باقی نیچے کے جو ہے وہ جو عام صحابہ تھے بیٹھتے بھی تھے, گفتگو بھی چلتی تھی ان کی, وہ الگ واقعات. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ ایک منٹ تسلیم بھائی, جی باہر جا رہی ہوں. جی میں نازیہ رشید بول رہی ہوں. جی جی فرمائیے. میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ شرعی فقیر ہونے کے باوجود اگر کسی کے پاس اپنی ذاتی کنوینس ہو تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ اچھا, مطلب لے سکتا ہے, اگر لے نہیں سکتا تو کیا زکوٰۃ اس پہ واجب ہوگی اپنی کنوینس ہو تو؟ اور دوسرا یہ کہ فریج, ٹی وی یا ایکسٹرا کپڑے وغیرہ ہوں تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے, ہاں بہت شکریہ. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, تسلیم انکل بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں. کون اور کہاں سے؟ انکل السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم. انکل آپ کو اور مفتی انکل کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا سا اونچا بولیے گا. انکل آپ نا پنجابی بہت اچھی بول دیتے ہیں. اچھا, آپ نے کب سنی ہے پنجابی میری؟ کل. اچھا ہاں وہ تو تھوڑی سی خیر. انکل بہت اچھی بول رہے تھے. اچھا انکل آپ سے مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے. کیجئے. کہ آپ ہر سال نا رمضان میں نا ساری ٹائم کریں گے. انکل آپ کی جگہ ساری ٹائم میں کوئی نہیں لے سکتا بشرط زندگی, اور آپ دعا بھی کیجئے اس کے لیے. ٹھیک ہے ناظرین, ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں پشاور سے بات کر رہی ہوں. میرے دو سوالات ہیں. جی جی. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو یہ پورا یقین ہو کہ اگر وہ اعتکاف کے لیے بیٹھے تو اعتکاف کے دوران اس کا حیض آئے گا تو کیا وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے یا نہیں؟ اور ایک یہ ہے کہ اگر کوئی روزے کے درمیان کسی کو بہت کم الٹی آئے اور وہ خود بخود مطلب قصدن نہ کرے, خود بخود نیچے اتر جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اچھا, مطلب حلق میں اتر جائے. جی ہاں, خود بخود. یا خدا شکریہ. ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک نیک مسلمان کسی نسبتاً گناہگار یا جس کو فاسق کہہ لیں اس سے دوستی کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں اگر مطمع نظر جو ہے وہ اس کی بھلائی بھی ہو. جی ہاں, دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہی ہم بات بار بار اس کو اسی لیے ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ چیز راسخ ہو جائے. اس میں پہلے تو ایک ترمذی کی روایت ہے جو رہنمائی کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پرہیزگار کو ہی دوست بناؤ اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے. ٹھیک ہے, اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کو مقید کر دیا پرہیزگاری کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہی جو گہرائی کے اندر جانا, بہت زیادہ اس کی صحبت میں رہنا, بہت ہی کلوز ہو جانا, راز ظاہر کرنا, اس کے لیے تو پرہیزگار کا ہی انتخاب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, باقی مطلب یہ کہ آپ اگر اس طرح کے نیک افراد ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو چراغ لے کے نکلیں گے تو شاید کوئی 10 لاکھوں میں کوئی ایک ملے. تو لازم بات ہے کہ پھر تعلق تو بہت سو سے قائم کرنا پڑتا ہے, کیونکہ دنیاوی آپ معاملات میں اس وقت تک آگے چل ہی نہیں سکتے جبکہ بہت سے عام قسم کے لوگوں سے تعلق قائم نہ کریں. وہ پھر الگ بات ہے کہ اس سے آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں. دوستی کے لیے کسی پرہیزگار کو ہی تلاش کرنا چاہیے. صحیح. غیر مسلم سے دوستی اس نظر سے, اس خیال سے کہ یہ دین جو ہے وہ رویوں سے ہی پھیلا ہے, تو میرا رویہ اگر یہ بحیثیت مسلمان دیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اسلام سے قریب آ جائے اور اسلام کی حقانیت اس تک ایک عملی طور پر پہنچے. اس نیت کے ساتھ اگر ایک غیر مسلم سے دوستی کی جائے تو ہو سکتی ہے.
دیکھیں پھر وہی بات کہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے قرآن عظیم میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ مائدہ میں کفار کو دوست بنانے سے سختی سے منع فرما دیا. یہاں تک کفار تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ہاں کفار تمہارے مومنین کے علاوہ کفار تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور جو ایسا کرے گا وہ انہی میں سے ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر تم کفار کو دوست بناؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے خلاف ایک حجت قائم کر لو گے. دلیل گرفت کی حجت ہے اس میں، سمجھ لیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کو دوست تو نہیں بنایا جائے گا.